اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو پہلا حکم دیا گیا وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ تو جو حکم اللہ نے دے دیا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا، پھر اس کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی باتیں اور اپنے فلسفے جھاڑنا، یہ درست نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اگین یہ کتنے ڈرا دینے والی بات ہے کہ اس معاملے میں بھی مومنوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا، اور آپ کے ساتھ اونچی آواز سے ایسے بات کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت پہ، اس حکم پر عمل کرنا مختلف تھا، اور آج کے زمانے میں ہم اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، روضہ مبارک کے پاس جائیں، تو اس موقع پر بھی خاص ادب اور احترام کو قائم رکھیں۔ آوازوں کو بلند کرنا، بھاگنا دوڑنا، وہاں پہ سیلفیز، موویز، ہنسنا زور زور سے، تو ان چیزوں کو، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب تعلیم دی جا رہی ہو، حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہو، یا کوئی حدیث بیان کر رہا ہو، یا کوئی حدیث ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہو، تو اس موقع پر بھی اس کو لینے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ جب لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اونچی اونچی آواز سے نہیں، میں نے بھی ایک حدیث سنی ہے اور اس میں یہ فرمایا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، یہ کسی عام انسان کا کوٹ نہیں ہے کہ ہمارا جب دل چاہے، جس طرح کی آواز، جس طرح کی ٹون میں دل چاہے، جس طرح کی بھی مجلس ہو، اس وقت ایک دوسرے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اس طریقے سے دے مارے۔ تو اس کا ایک اپنا ادب احترام ہے، اور اس معاملے میں کوتاہی انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ دوسری طرف کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور صحابہ کرام کتنی اس معاملے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بعض دفعہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ تو اتنا زیادہ اس حکم پر وہ بھی عمل کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام خاص طور پہ مسجد نبی میں اس احترام کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے آج ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا جائے، تو ادب اور احترام لازم ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہو، حدیث کی مجلس ہو، حدیث کی محفل ہو، اور پھر اس کے بعد ایسے علماء کی بھی رسپیکٹ کرنا جو اس دین کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین ادب احترام کا دین ہے۔ تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، ان کو کماتا ہے اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے ساتھ، پھر ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور ہمارا دین ہمیں ایک خاص ادب احترام سکھاتا ہے، اور ادب احترام ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے۔ تو انبیاء اور پھر انبیاء کے بعد علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا، تو ان کا بھی خاص طور پہ اس علم کی وجہ سے وہ ادب احترام کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کچھ محدثین کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک محدث جو تھے وہ حدیث کی محفل میں حدیث سنا رہے تھے، اور ان کو ایک زہریلے جانور نے کاٹ دیا، اور اس وقت وہ اتنی تکلیف میں تھے، لیکن انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا، لیکن اس محفل کے ادب کی وجہ سے وہ وہاں سے ہلے نہیں۔ یعنی کس کس طریقے سے لوگوں نے اس بات کا احترام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور ہر ایسی محفل اور مجلس کا ادب احترام کو قائم رکھنا جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، حضرت ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کبار صحابہ، یعنی جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان کے پاس جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے اس انتظار میں کہ جب وہ خود باہر نکلیں گے تو میں ان سے علم کی بات لوں گا۔
ظاہر ہے وہ رحماء بینہم ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، تو وہ صحابہ کرام جب حضرت ابن عباس کو دیکھتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں کہہ دیا ہوتا ہم آپ کے پاس آئے ہوتے. یعنی وہ جو بڑے صحابہ تھے وہ ان کا احترام اس لیے کرتے تھے کہ یہ آپ کے چچا زاد بیٹے تھے، اور حضرت ابن عباس ان کا احترام اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ ان سے علم سیکھنے کے لیے آئے تھے. تو یہ ادب احترام جو ہے یہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ جن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے.